حبیب صاحب 2-3 باتیں جو آج خان صاحب نے کہیں، ایک تو اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں فیض حمید صاحب کا، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رابطہ فیض حمید سے تب تک تھا جب تک وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے، جب کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ تو زیرو ہو جاتا ہے. لیکن ابھی ذرائع سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کو ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں فیض حمید کی گرفتاری کی وجوہات کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ فیض حمید ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے ذریعے ایک کہہ لیں پرانے فیچرڈ فون کے ذریعے خان صاحب سے رابطے میں تھے اور معلومات کا تبادلہ ہوتا تھا. اچھا، ایک تو جہاں تک ان کا جو اوپن ٹرائل والی بات ہے وہ تو شاید ایک شرط کے ساتھ ہے، کنڈیشنل ہے، کہ اگر ایسا کوئی ثبوت ہے یا ایسا کوئی مقدمہ ہے جس میں فیض حمید صاحب 9 مئی میں ملوث پائے جاتے ہیں تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ پبلکلی کیا جائے، وہ سب کے سامنے کیا جائے. باقی تو اس میں انہوں نے کسی ٹرائل کی بات نہیں کی. اچھا، اب اگر کا لفظ ہٹا دے تو فقرہ مطالبہ ہو جاتا ہے، اور اگر کا لفظ لگا رہنے دے تو یہ شرطیہ فقرہ ہے. تو شرطیہ فقرہ بولتے ہوئے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں سے یہ مطلب اتنا بڑا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کر دیا. رابطے والی بات، رابطے والی بات دیکھیے، جو رابطہ ہے مجھے دیکھ تو یہ میرے ذرائع کی خبر نہیں ہے. جب تک میرے اپنے ذرائع کی خبر نہ ہو اور وہ بھی ڈاکومنٹ کے ساتھ نہ ہو تو میں عام طور پر اس پہ کوئی بھی تبصرہ کرنے سے گریز کرتا ہوں. اچھا، تو لہٰذا میں اس معاملے کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ذرا بچا کے بات کرنی چاہیے. اب ہم ایک مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہے. ٹھیک ہے، وہ مفروضہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کے پاس ایک فون ہے اور ایک فون ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب کے پاس ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ فیض حمید صاحب اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ آپس میں ان کا رابطہ ہے، تو اس میں عمران خان صاحب انوالو کہاں ہوتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو اسی وقت انوالو ہوں گے نا جب یہ فون لے کے ان کے پاس جائیں گے. مائٹ بھی اس مفروضے میں یہی بات ٹھیک ہے نا. اچھا، جب فون لے کے وہاں جاتے ہیں تو پھر ان کیمروں میں کیڑے پڑ گئے ہیں جو وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. یہ پہلی دفعہ کیوں نہیں پتا چلا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ انتظار کیا جا رہا تھا، یہ اتنا لمبا انتظار کیا جا رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ہم پہلے دن سے ان کیمروں کی فوٹیج ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کیمروں کے بارے میں جو لطیفے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو بھائی وہ جب کیمرے وہاں لگے ہوئے ہیں تو یہ آج پتہ چلا آپ کو، اور اس کے لیے وزیر اعظم کو مداخلت کی ضرورت پڑی ہے. آفرین ہے. تو لہٰذا فی الحال اپیرنٹلی آن دا سرفیس آف اٹ میں اس خبر کو ابھی درست ماننے میں تامل کا اظہار کرتا. اچھا حبیب صاحب، آج نوجوانان پاکستان کی ایک تقریب ہوئی، وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا اور سپہ سالار نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے سے دور رکھے. میں جب بھی اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقریر سنتا ہوں تو مجھے اپنا نوجوانی کا وقت یاد آتا ہے، کیونکہ یہی تمام الفاظ جو ہمارے چیف صاحب بولتے ہیں، یہی تمام الفاظ ہم نے بھی سیکھے، ان کو بولنا بھی سیکھا، ان کی ادائیگی بھی درست کی. وہ زمانہ تھا جس میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا تھا. ہم جیسے لوگوں کو، ہم جیسے بچوں کو گھر والے گھرک کے، جھڑکیاں دے کے، دھکا دے کے قاری صاحب کے پاس بھیجتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہمیں خود بھی اشتیاق پیدا ہوا، ہم نے بھی وہ سب کچھ سیکھنے کی کوشش کی. تو مجھے اپنے نوجوانی کا زمانہ بڑا یاد آتا ہے جب چیف صاحب تقریر کرتے ہیں اور الفاظ ان کے وہی ہوتے ہیں جو ہم سنا کرتے تھے اور استعمال کیا کرتے تھے. جو جہاں تک ہیجان کا تعلق ہے سوشل میڈیا سے اور فتنے کا تعلق ہے، تو میرا نہیں خیال ریاست کو ہیجان کی کسی چیز میں دخل دینا چاہیے، کیونکہ ہیجان جو ہے وہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. ایک چیز آپ کے لیے ہیجان ہو سکتا ہے، میرے لیے وہ معمول کی بات ہو سکتی ہے. اسی طرح کوئی چیز آپ کے لیے فتنہ ہو سکتی ہے، میرے لیے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. تو میں ہمارے جتنے بھی سرکاری عہدیدار ہوں، جتنے بھی بڑے لوگ ہوں، میری ان کے سامنے ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ آپ سبجیکٹو الفاظ استعمال نہ کیا کریں. اچھا، یعنی وہ الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے جن کا معنی اور مراد جو ہے وہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر متعین کر لے. تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ ہماری ریاست کے ڈھانچے کے اندر اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے جس میں ہم ہیجان کی بات کریں اور یا فتنے کی بات کریں. ہاں، ان کی جو تقریر کا جو پہلا حصہ ہے، یہ تو میں نے جو جس ترتیب سے جو ٹکرز آئے ہیں یا جو تقریر میں نے دیکھی ہے، یہ تو اس کا آخری حصہ ہے جو آپ نے سب سے پہلے رکھ دیا، اور میں سمجھ بھی گیا ہوں کہ کیوں رکھا آپ نے. فیصل واگڈا صاحب کی بات یاد آ گئی. اس کی جو
لیکن ان کی جو تقریر کا باقی حصہ ہے میں اس سے 100% متفق، میں انہوں نے جو کہا ہے کہ مجھے نوجوانوں کی آنکھوں میں چمک دیکھ کے یقین آتا ہے کہ ترقی کریں گے، تو مجھے بھی ایسا ہی ہے کہ ترقی کریں گے، لیکن میں چونکہ زیادہ تر نوجوانوں میں پھرتا رہتا ہوں تو مجھے کچھ تھوڑا سا ان آنکھوں میں غصہ بھی دکھائی دیتا ہے. وہ غصہ ہے احساس محرومی کا، وہ غصہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ تمام چیزیں کیوں انہیں دستیاب نہیں جو دنیا کے عام ملکوں میں بالکل عام سی چیزیں بن کے رہ گئی ہیں. ہم آج انٹرنیٹ کو رو رہے ہیں، ہم آج دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو رو رہے ہیں، تو پھر ہم بچوں کے اندر جذبہ تو ہے لیکن بچوں کو اس طرح کی سہولیات بھی مہیا کرنی. اور جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو میں بالکل مایوس نہیں ہوں. انشاءاللہ العزیز پاکستان ترقی کرے گا اور دہشت گردی پہ ہم ضرور قابو پا کر رہیں گے. تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم سب کو آگے بڑھنے کی کوشش دوسروں کو ساتھ لے کے کرنی.